الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے شیخ محترم کو کراچی آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور اہل حدیثوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہی ہمارے شیخ محترم کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا اعزاز عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہماری جماعت کے لیے کارآمد بنائے۔ نظریہ پاکستان پہ آپ احباب مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے ابھی تک سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا، اسی نظریے کے تحت یہ لیا گیا تھا۔ اب جو ملک مل چکا ہے، اس ملک کے اندر دیکھا جائے کہ کس چیز کا فقدان ہے، کیا وجہ ہے کہ جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ آج تک ہم مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ مثال دیتا ہوں، یہ بڑی محنت کے ساتھ پروگرام کرائے جاتے ہیں اور یہ ڈیک لگایا گیا ہے، اگر اس کی آواز ہی وہاں تک صحیح نہ جائے تو پھر اس کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی سے ہم نظریہ پاکستان کو سمجھیں، اس کو سیٹ کرو بھائی، اس کی آواز بھی ٹھیک کرو۔ نظریہ پاکستان سمجھنے والے یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے، کون سی چیز ہے جو آج تک ہم اپنے ملک کے اندر نہیں لا سکے، جس وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر فساد بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے اور عدل کا فقدان پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے اونچے جانے کے باوجود ذلت کی دنیا کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ جب تک کوئی قوم عدل کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتی ہے، یاد رکھنا وہ ہمیشہ قوم ناکام رہتی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل قائم کیا۔ جب عدل آیا، انصاف ملا، تو وہ قوم جو چھوٹے چھوٹے تھے، چاہے ان میں غلام تھے، آپس میں لڑائیاں کرنے والے تھے، پھر اسی ملک کے اندر میرے رب نے امن کو بھی قائم کر دیا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہمیں پیغام دیا گیا ہے، ہم اس پیغام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ رب نے یہ وعدے کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ زور سے بولے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے اس وقت سے نہ کوئی جان ہے۔ میں تو پریشان بیٹھا تھا، یار یہ مجمع کو بھی کیا ہو گیا ہے، سارے عمران خان بن گئے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عدل قائم ہوگا، انصاف ملے گا۔ اور انصاف جب ملتا ہے اور جب انصاف کیا جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ میری پارٹی کا ہے یا اس کی پارٹی کا ہے۔ جب حق بات ہوتی ہے، نتائج اس کے یہ آتے ہیں، اس وقت پر امن ملتا ہے۔ اور میرے نبی نے اس کی وضاحت کر دی اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کر کے، جب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے خطیب غصے والے تھے، میں نے کہا تھوڑا سا یار ٹھنڈا بھی ان کو کریں، اگر غصے میں ہی سارے رہیں گے نا
تو کام نہیں بنے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت اسامہ کو اس وجہ سے بھیجا گیا کہ نبی کا پیارا ہے، جا کر کے نبی سے بات کرے کہ اللہ کے رسول یہ جو فاطمہ نامی عورت بنو مخزوم کی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹنا، اگر ہاتھ کاٹ دیں گے آپ ہمیشہ کے لیے شرمندگی بن جائے گی، اور للعبد ہمیشہ کے لیے شرمندگی ہوگی۔ جب میرے نبی سے اس نے جا کر کے بیان کی، نبی کو اس سے پیار بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے پاس بٹھاتے، اپنے رانوں پہ بٹھا کر کے بوسے لیتے، اور کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا لو کنتی جاریہ، اگر تم بچی ہوتی میں آپ کو کانٹے پہناتا، آپ کی شادی کرتا۔ میرے نبی کو اتنی اس سے محبت ہے، لیکن جب آ کر کے یہ کہا اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ کاٹنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حدود اللہ، تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آج ہم یہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں وہ جج ہوں جو کہ آج نظام عدل لے کر کے اعلان کرتے پھرتے ہیں، جب یہ انصاف نہیں کرتے تو پھر نتائج یہ آتے ہیں، جب انصاف ملک سے اٹھ جاتا ہے پھر بربادیاں ہوتی ہیں، پھر قحط آتا ہے، پھر ضلالت ہوتی ہے، اور جب عدل قائم ہوتا ہے پھر رحمت آتی ہے، آسمان سے رحمت کی بارش بھی نازل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیے، آپ سے بڑھ کے کوئی پیارا اس جہاں میں آیا؟ آپ سے کوئی زیادہ محبوب اس دنیا میں آیا؟ نہیں آیا۔ لیکن انصاف عدل کی مثال اس طرح سے میرے نبی نے پیش کر دی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے ایام بیماری کی وجہ سے کمزور بھی ہو چکے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک طرف سے جناب علی نے پکڑا، دوسری طرف سے حضرت عباس نے پکڑا، میرے نبی کو مسجد میں لا رہے ہیں۔ وَيَجُرُّ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ، قدموں کے نشانات زمین پہ پڑ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات زمین پہ پڑ رہے تھے، مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی گئی، سلام کے بعد میرے نبی نے فرمایا هَلْ أَحَدٌ يَقْتَصُّ مِنِّي، کوئی ہے بندہ جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہو؟ میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کہے اٹھ کر کے دنیا والوں آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، سب کے حق کھا کر کے چلا جاتا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا بدلہ لینا مجھ سے تو آ جائے۔ وقام رجل من الانصار، ایک انصاری نوجوان کھڑا ہوا۔ دو روایتیں آتی ہیں، ایک میں اسید بن حضیر، یہ وہ صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مزاح بھی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی یہ کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ بہرحال یہ کھڑے ہوئے انصاری، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بدلہ لینا، آپ نے میدان جنگ کی صفیں باندھتے ہوئے مجھے چھڑی ماری تھی، مجھے بدلہ چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ کھڑا ہوا سب پریشان ہو گئے، کیا یہ نبی سے بدلہ لے گا؟ سارے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو سامنے دیکھا، پریشانی کے اندر کہنے لگے یہ کیا کرنے لگا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کو آگے آنے دیجئے، اس کو کچھ نہ بولیے۔ وہ کہتا ہے کائنات کے امام بات یہ ہے، اِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَمْ
یکن علیہ قمیصن، آپ نے قمیض پہن رکھی ہے، میرے اوپر تو اس وقت قمیض بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول بدلہ دینا ہے اپنی قمیض کو اتار دیجئے، بدلہ دینا چھڑی منگوا لیجئے۔ میرے نبی نے چھڑی منگوائی، اللہ کے رسول نے اپنی قمیض کو اتار دیا۔ جب چھڑی آ گئی، چھڑی توڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ چھڑی ہاتھ میں لے کے آگے بڑھنے لگا، ایک روایت میں آتا ہے عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دینا میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ فرمایا مہلن یا عمر، عمر اس کو کچھ نہ بول، اس کو آگے آنے دیجئے۔ وہ آگے بڑا، غور کرنا ذرا، لکڑی اپنی توڑ دی ہے، میرے نبی سے آ کر کے چمڑتا ہے۔ فَاحْتَضَنَهُ ثُمَّ قَبَّلَ كَشَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم، چمٹنے کے بعد آپ کے جسم کے بوسے لیتا ہے، روتے ہوئے بوسے لیتا ہے، روتے ہوئے کیا کہتا ہے وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا هَذَا، اللہ کی قسم اور کوئی غرض نہیں تھی، یہی بات تھی، آخری ٹائم، آخری موقع آپ سے چمٹ جاؤں، آپ کے بوسے لے لوں۔ لیکن میرے نبی نے اپنے آپ کو کھڑے کر کے، اپنے آپ کو پیش کر کے مثال قائم کر دی۔ عدل اس طرح سے ہوتا ہے، انصاف اس طرح سے ہوتا ہے۔ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے قاضی شرح کی عدالت میں ایک طرف یہودی کھڑا تو دوسری طرف علی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے نبی کے پاس بھی ایک طرف ابو بکر صدیق کھڑے ہیں تو دوسری طرف یہودی کھڑا ہے۔ آج یہ پیغام ہے، پاکستان کی اگر حفاظت کرنی ہے، اس نظریہ کی حفاظت کرنی ہے، اعدلوا واقرب للتقوی، آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک محفوظ رہے، ہاتھوں پر کر کے وعدہ کریں، پھر اپنے ساتھ انصاف کیجئے۔ باہر کو میں نہیں جانتا، اپنے گھر میں انصاف کیجئے۔ اگر آپ کا ایک بیٹا نمازی ہے، دوسرا نماز نہیں پڑھتا، مت بٹھائیے اپنے ساتھ، اپنے قریب مت کیجئے، کیونکہ عدل اس بات کا نام ہے آپ کی طرح آپ کے بیٹے بھی نمازی ہوں۔ آپ کسی کا حق مت کھائیے، اگر کھا چکے ہیں اسے ادا کیجئے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے آپ کی طرف سے۔ میرے نوجوان اعلان کرتے رہتے ہیں آئیے یوتھ فورس کا ساتھ دیجئے، نہ دیجئے، اس دن پتا چلے گا جب دشمن کی یلغار ہوگی آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جب ایک جڑی ہوئی جماعت ہوتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو پتا چلتا ہے آج کسی کو کانٹا لگا ہے۔ اگر کوئی بند ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر کے وہی نوجوان آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو محفوظ رکھنا، اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے آپ کا ملک آج محفوظ ہے۔ عدل انصاف قائم کیجئے، اپنے ملک کی حفاظت کیجئے۔ جہاں عدل آتا ہے، انصاف آتا ہے، وہاں بھیڑیا بھی بکریوں کو نہیں اٹھاتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت عمر کی مثال موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا